السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اور اذ جب اخذ لیا ربک آپ کے رب نے من بنی آدم بنی آدم سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد سے واشہدہم اور گواہ بنایا ان کو علی انفسہم اپنی جانوں پر۔ الست بربکم آ حرف استفہامیہ ہے، کیا؟ اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ لست میں نہیں ہوں، بربکم رب تمہارا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ شہدنا ہم نے گواہی دی ان کہ تقولو تم کہو یوم القیامتی قیامت کے دن انا بے شک ہم کننا ہم تھے ان ھذا اس سے غافلین غافل بے خبر۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اس میں جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے نا، یہ وعدہ الست کہلاتا ہے۔ میں نے اس کی پوری الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں وعدہ الست، اس لیے میں نے وہاں اس کی ویڈیو بنائی تھی سورۃ بقرہ میں، آپ نے اس کو پڑھا تو ڈیٹیل اس میں نے بیان کی ہے۔ میں اب آپ کو مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ وعدہ الست کس کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی تمام اولاد کو یعنی اولاد کی روحوں کو نکالا، یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے تھے نا ان کی روحوں کو نکالا اور ان سے عہد لیا، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو حدیث اور اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، پھر آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ وعدہ الست اللہ تعالیٰ نے کون سا وعدہ لیا تھا ساری روحوں سے۔ حدیث میں اس طرح سے تفصیل ہے، یہ حدیث جو ہے نا مسند احمد کی میں آپ کو سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد لیا، بس آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا کیوں نہیں، شہیدنا ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم سب مانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اسی وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتائی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو غافل تھے۔ اب کوئی بھی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے، کیونکہ ساری روحوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ رب کو جانتا ہے۔ اس طرح کی بھی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کو اس کا ترجمہ مفہوم بتا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کو کیا چیز ہے؟ توحید پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، یہی اس کی فطرت ہے۔ پھر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو کوئی بھی اب انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو غافل تھے، تو ہمیں کیا پتہ کہ ہمارا رب کون ہے۔ اب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، ہر جان اللہ کے پاس اقرار کر کے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اگلی آیت دیکھیں۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ او یا تقولو تم کہو انما بے شک صرف اشرکا شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے من قبل پہلے سے، وکننا اور ہم ذریۃ اولاد تھے من بعدہم بعد ان کے، یعنی تم یہ عذر نہ ڈالو کہ شرک تو ہمارے بڑے لوگ جو تھے آباء و اجداد انہوں نے کیا تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تو ان کے پیچھے گمراہ ہو گئے، ہے نا؟ اب یہ عذر نہیں ہم پیش کر سکتے۔ افتہلکنا کیا پھر تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما باوجہ اس کے، فعلا جو کیا، مبطلون باطل پرستوں نے،
یعنی کوئی بھی بہانہ نہیں اب لگا سکتا جا کے اللہ کے پاس۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، تفصیل سے یعنی کھول کر بیان کرتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے۔ وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ یرجعون وہ لوٹیں، وہ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آیات کھول کر ان کو بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَاتْلُو اور پڑھیں علیہم ان پر نبأ خبر الذی اس شخص کی جو آتیناہ جس کو ہم نے دی تھی آیاتنا اپنی آیات فانسلخ منہا پس وہ نکل گیا اس سے فاتبعہ الشیطان پس پیچھے لگا اس کے شیطان فکانا پھر وہ ہو گیا من الغاوین گمراہوں میں سے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا بلم بن باعور، بنی اسرائیل میں سے پچھلی قوموں میں سے ایک شخص تھا بلم بن باعور، اور وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ یہ روایت ہے، روایات وہ ہوتی ہیں جو بنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں ان کی کتابوں میں، تو ہم اس کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے غلط بیانی کی ہو، اپنی طرف سے لکھا ہوا ہو، ہے نا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہو، ہم اس کا انکار کریں۔ تو یہ روایات ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اس پر ایمان لائیں، اس کو بالکل سچ مانیں، اور نہ ہی اس کو جھٹلائیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو یہ اگر خاص طور پر اگر یہ آیت لی جائے نا تو یہ بلم بن باعور کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک یہ آدمی تھا بلم بن باعور جو مستجاب الدعوات تھا، تو انہوں نے اپنی قوم کے کہنے پہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور اس کی زبان جو ہے نا سینے تک لٹک آئی۔ اس طرح یہ اس کی نا روایت بیان کرتے ہیں خاص طور پہ۔ لیکن اگر عام طور پر آیات لی جائے تو ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کا علم دیا تھا۔ ہم نے اس کو دی تھی اپنی آیات، یعنی اپنی دین کا علم دیا تھا، اپنی کتاب کا علم دیا تھا، لیکن اس نے اس کے ذریعے اپنا درجہ بلند کرنے کی بجائے شیطان کی بات مانی، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر خاص طور پر لیں گے تو بلم بن باعور کے بارے میں ہے یہ آیت، جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اور اگر عام طور پر لی جائے تو ہر وہ شخص جو عالم ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا علم دیا ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ اس اپنے دین کے علم پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پر عمل کر کے اپنے درجے بلند کرتا، وہ دنیا کے مال و دولت کی خاطر دنیا کی طرف جھک گیا، دنیا کی طرف مائل ہو گیا، دنیا کے مال کے حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے علم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا آخرت کا، اور دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اپنے علم کا سودا کر لیا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ تو ہم بلند کر دیتے اس کو بہا ساتھ اس کے، کس کے ساتھ بلند کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو علم ہم نے اس کو دیا تھا نا تو ہم اس کو توفیق دیتے، وہ اس کے ساتھ اس کے درجے بلند کرتے اس علم کے ساتھ۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ لیکن اس نے زمین کی طرف جھک گیا سے مراد زمین کی جو مال و متاع تھا نا اس کے پیچھے پڑ گیا، یعنی دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اس نے آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے علم کو پس پشت ڈال دیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی اس نے۔ فَمَثَلُهُ پس مثال اس کی کَمَثَلِ الْكَلْبِ جیسا کہ مثال کتے کی، اللہ تعالیٰ نے کتے کے ساتھ اس کی مثال دی ہے جو دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کا سودا کرتا ہے۔ ان تحمل علیہ یلحظ اگر تو اس پر بوجھ لا دے تب بھی ہانپتا رہے، او تترکہ یا تو اس کو چھوڑ دے یلحظ تب بھی ہانپے، یعنی کتے کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو یا نہ لگی ہو، پیٹ بھرا ہو، تب بھی اس نے ہر صورت میں زبان باہر نکال کے نا ہانپتی رہنا ہوتا ہے، یہ اس کی عادت ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے دنیا کے مال کے بدلے جو اپنے دین کا سودا کرتا ہے نا اس کے بارے میں۔
ذالک یہ مثل القوم الذین کذبوا مثال قوم کی وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو فقصص القصص پس آپ بیان کریں قصہ لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں یا امید ہے کہ وہ غور و فکر کریں۔ لعلہ کا معنی شاید بھی آتا ہے، لعلہ کا معنی امید ہے ایسے بھی کرتے ہیں، اور لعلہ کا معنی تاکہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ وہ غور و فکر کریں، امید ہے یا شاید وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ ساء بری ہے، مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا مثال قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون اور اپنی جانوں پر وہ تھے ظلم کرتے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی جس کو ہدایت دے اللہ بس وہ ہدایت یاب ہے، ومن یضلل فاولئک ھم الخاسرون اور جس کو وہ گمراہ ہونے دے بس یہی وہ لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یضلل کا معنی ویسے تو بنتا ہے جس کو وہ گمراہ کرے، ہے نا، اس کا معنی تو بنتا ہے جس کو وہ گمراہ کرے، لیکن اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انسان ہی کو دیا ہے کہ وہ چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کرے، چاہے تو وہ برائی کا راستہ اختیار کرے، تو جو جس راستے کی طرف جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جانے دیتا ہے، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ ہونے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ اور بلا شبہ ذرأنا ہم نے پیدا کیے لجہنم جہنم کے لیے کثیرم بہت سے من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسانوں کو پیدا کیا۔ جن اور انسان کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جن اور انسان شریعت کے مکلف ہیں، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ کرنی ہے ان کے اعمال کی، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں، چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر انہی سے پوچھ گچھ ہونی ہے ان کے اعمال کی، اور انہی سے جنت اور جہنم کو بھرا جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ہر بندے کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اور ہر بندے کے لیے وہ کام کرنا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنتیوں والے کام کرنے آسان کر دیے جاتے ہیں، اس کو جنتیوں والے کام کر کے خوشی ہوتی ہے، اور جو جہنمی ہے وہ جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے۔ یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر میں لکھ دیا اب ہم کیوں اچھے برے کام کریں، ہر ایک نے اپنے عمل کرنے ہیں، ہر ایک کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ تو ہر بندے کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے نا۔ اللہ کو تو پہلے ہی معلوم تھا کہ کس بندے نے کون سا کام کرنے ہیں، اچھے کرنے ہیں یا برے کرنے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی لکھوا دیا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے اور ساتھ عمل بھی نہیں چھوڑنا، عمل بھی کرتے جانا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے لیے دل ہے نہیں وہ اس سے غور و فکر کرتے سمجھتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا اور ان کے لیے آنکھیں ہیں نہیں وہ اسے دیکھتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اور ان کے لیے کان ہیں نہیں وہ اسے سنتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دل دیا، آنکھیں دیں اور کان دیے، لیکن وہ اسے ہدایت والی بات کو نہیں سنتے، ہدایت والی بات کو نہیں دیکھتے، نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی نا، قلوب، اعین اور آذان، یہ ہدایت کے ذریعے ہیں، ان سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، سننے کی، دیکھنے کی اور غور و فکر کرنے کے لیے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں لیکن یہ ہدایت کے ذریعے ہیں، ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا، ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل یہی وہ لوگ ہیں جو چوپاؤں کے مانند ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کیوں بھلا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کی مانند کہا کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح کھانا پینا، بچے پیدا کرنا یہی کام ہے، اپنا مقصد بھلائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے یہ تو چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپاؤں کو تو اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے کھانا پینا جو کام کرنا ہے ان کو الہام کیا ہوا ہے، وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ بلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گوشت کھانے کا کہا ہوا ہے، وہ گوشت ہی کھاتی ہے، وہ سبزی نہیں کھاتی کبھی، ہے نا۔
تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جس جانور کا کوئی کام مقرر کر دیا ہے نا، وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. جیسے شہد کی مکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا، یہ آپ پڑھیں گے سورۃ نحل میں، تو کیسے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. ہر جاندار ہی اللہ کے بتائے ہوئے کام کے مطابق عمل کر رہا ہے نا. تو یہ تو پھر چوپاؤں سے بھی بدتر ہو گئے جو اللہ کا حکم ہی نہیں مانتے. اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، بے خبر ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو وہ جو کجروی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں. سَيُجْزَوْنَ، ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ تھے عمل کرتے. اللہ تعالیٰ کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں. حسنہ جو ہے نا، آحسن کی تانیث ہے، مونس ہے. حسنہ یہ اسماء کی وجہ سے مونس آیا ہے، ٹھیک ہے نا. اسماء اسم کی جمع ہے، نام کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلالت و قدرت کا اظہار ہوتا ہے ان سے. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو وسیلہ بنا کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ ہم وسیلے کے مفہوم میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نہایت اچھے اچھے نام ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو. تو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے دعا کرنے کا. یہ میں وسیلے کے بارے میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا، دیکھ لینا، سن لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ وسیلے کا مفہوم کیا آتا ہے. دو چیزوں کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے، اور دوسرا اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے. تو حدیث میں اس طرح سے ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرتا ہے اور پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے 99 نام ہیں، جو اس کو یاد کرے گا اور پھر پڑھتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، ان کے ساتھ نہ ملو جلو. اچھا، یہ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ لحد کا معنی ہوتا ہے ایک طرف کو ہونا، ٹھیک ہے. لحد قبر کو بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں غلط معنی نکالنا. یعنی جیسے کہ کافر کرتے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کیا کرتے تھے وہ کجروی، کہ اللہ کے ناموں کو مونس بنا کے نا بتوں کے رکھے ہوئے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام عزیز ہے، عزیزن ہے، تو اس سے انہوں نے عزا بنایا ہوا تھا. اللہ کا نام اللہ ہے تو اس کو لات بنایا ہوا تھا مونس کر کے، ہے نا. تو اس طرح کی یہ جو مشرک ہیں کجروی کیا نکالتے تھے اللہ کے ناموں میں، اللہ کے ناموں کو مونس کر کے اپنے بتوں کے رکھ لیتے تھے. تو اس سے منع کیا گیا ہے. اور دوسرا کجروی کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے کچھ تو ماننا، کچھ کو ماننا ہی نہیں. یعنی جیسے مشرک تھے، یہ اللہ کا نام اللہ تو مانتے تھے لیکن رحمان کو نہیں مانتے تھے. جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں. مسلمانوں پہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ تم خود تو ہمیں کہتے ہو کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور خود تم رحمان کو بھی مانتے ہو، ہے نا. تو یہ بھی کجروی کی ایک صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ بحث نہ کرو، ان کے ساتھ معاملہ نہ کرو جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَمِمَّنْ اس میں سے، جو خلقنا ہم نے پیدا کیا، امتن ایک امت، یہدونا وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کے ساتھ حق کے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں. آج آپ کا سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا، یہ بہت اہم ہے. اس میں آپ نے کتنی ساری چیزیں پڑھی ہیں. وعدہ الست کے بارے میں آپ نے پڑھا اس میں، اور تقدیر کے بارے میں پڑھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پڑھا، اور اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا کیا ہوتا ہے یہ آپ نے پڑھا. بہت اہم سبق ہے آج آپ کا، آپ نے اچھی طرح سے اس کو تیار کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.